ہم جو پاکستان بھر میں مختلف جگہوں سے جو رپورٹس دیکھ رہے ہیں، جو مناظر ہمارے پاس آ رہے ہیں، جن میں سے کچھ ویڈیوز ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، جہاں پر یہ ٹڈی 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاتی ہے، وہاں سے فصلوں کا سوایہ کر دیتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسانوں کی جو جمع پونجی ہے، جو سال بھر کی انویسٹمنٹ ہے، یا اگلے سال بھر کا انہوں نے اس فصل سے جو کمانا ہوتا ہے، اسی پر صرف اثر نہیں پڑا، بلکہ پاکستان چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک زرعی ملک ہے، 19% جی ڈی پی کا زراعت پر مشتمل ہے۔ اب جو رپورٹ سینیٹر شہری رحمان نے پرسوں سینٹ میں پیش کی تھی، اس کے مطابق 600 ارب روپے کے نقصان کا خدشہ ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ 38% حصہ جو ہے وہ ٹڈیوں کی پیدائش کے لیے موضوع بن چکا ہے۔ اب اس پر صرف پاکستان میں ایک تشویش نہیں پیدا ہوئی ہے اچانک سے، بلکہ دنیا بھر کے جو ادارے ہیں، خاص طور پر اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے، اس کے مطابق پاکستان میں زمین کے 38% رقبے پر صحرائی ٹڈی کی افزائش جاری ہے، اور بارش اگر ہو جاتی ہے جو کہ فورکاسٹ بھی ہے، تو بارش کے بعد بارش میں یہ جو افزائش ہے، یہ بارش اس کے لیے سازگار ہوگی اور یہ ملٹی پلائی ہو سکتی ہے۔ اس پر جو فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ہیں فخر امام صاحب، انہوں نے بھی اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ اربوں کی تعداد میں ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ کیا واقعی فوڈ سیکیورٹی کو سیریس قسم کے خدشات لاحق ہیں؟ کیا پاکستان میں ہمارے محکمہ زراعت کے پاس، صوبوں کے پاس، یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے پاس کیا اس کا کوئی حل ہے؟ کیا ہمارے جو ایگریکلچر کے ادارے ہیں ان کے پاس حل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جو کام اب تک ہو رہا ہے، جو اسپرے کیے جا رہے ہیں، وہ ایفیکٹو ثابت نہیں ہو رہے۔ تو آج ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے، کیونکہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں یہ بحران شدت اختیار کر سکتا ہے، اور آلریڈی جہاں پر تباہی ہوئی ہے، خاص طور پر بلوچستان میں، سندھ کے کچھ اضلاع میں، اور پھر جنوبی پنجاب میں، وہاں پر بہت ایک پریشانی کا عالم ہے اور ایک مرگ کا سا سما ہے۔ تو یہاں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اسماعیل راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر زراعت۔ اسماعیل راؤ صاحب بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خالد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر ہیں کسان اتحاد کے۔ خالد کھوکھر صاحب خوش آمدید۔ ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب موجود ہیں، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسماعیل راؤ صاحب آپ کی طرف کے آنے سے پہلے خالد کھوکھر صاحب سے شروع کرتا ہوں۔ خالد کھوکھر صاحب، کتنا بڑا چیلنج ہے زراعت کے لیے بن چکا ہے یہ جو بلیم کیا جا رہا ہے کہ جی ایک مناسب وقت تھا جب یہ ٹڈی آج سے 3-4 مہینے پہلے جب اب پہلی مرتبہ پاکستان میں افزائش کر رہی تھی، جب ریت میں اس نے انڈے دیے تھے، ان انڈوں کو تلف کیا جانا چاہیے تھا، تب سنجیدگی نہیں دکھائی گئی، یہ الزام درست ہے آپ کے خیال میں؟ جی 100% دوست ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ 7,96,000 مربع کلومیٹر ہے، جی، جس میں 3 لاکھ مربع کلومیٹر رقبہ ایسا ہے جس میں یہ ایگلنگ کر سکتی ہے، جس میں 60% بلوچستان آتا ہے، 25% سندھ آتا ہے، اور 15% آتا ہے پنجاب کا، اور اس کے ساتھ انڈیا کا راجستھان ہے۔ پچھلے سال ہم نے جون میں کافی شور بچایا کہ اس پہ سپرے کریں، لیکن وہ اس حد تک نہ ہو سکا، کیونکہ ایکچولی جو ڈپارٹمنٹ تھا پلانٹ پروٹیکشن لوکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ، اس کے پاس اب کیپیسٹی نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس 25 جہاز چاہیے تھے، اس کے پاس 1 تھا، اس کے پاس 4 ویل وہیکل اس کو 400 چاہیے تھی، اس کے پاس 10-15 ہیں، اس کو ٹیکنیکل لوگ 300-400 چاہیے، اس کے پاس 15-20 ہیں۔ پاکستان کے اندر پورے برِ صغیر میں 1812 سے لے کے 1889 تک کم سے کم 10 دفعہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے، اور اس وقت جب پاکستان بنا تھا، میں ایک ایسے ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں جسے چاغی کہتے ہیں۔ چاغی کے ساتھ کا جو ڈیزرٹ ہے، اور چاغی کا ڈیزرٹ، ہیلمند کا ڈیزرٹ، اور دشت لوت جو ایران کا ہے، اس میں اس کی بریڈنگ ہوا کرتی تھی۔ اور ہمارے زمانے میں ایک لوکسٹ آفیسر ہوتا تھا جس کے پاس ایک جہاز ہوتا تھا، اور وہ باقاعدہ اس کو وہاں پر اس کو سپلائی کی جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ مستقل ہر مہینے مجھے رپورٹ دیا کرتا تھا کہ ہم نے اتنے سپرے کر دیا اور اتنے انڈے مار دیے ہیں۔ اور پھر بارڈر میٹنگ جو ایران کے ساتھ ہماری ہوتی تھی ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر، میری ہوتی تھی، خاران کے ڈی سی کی ہوتی تھی، ادھر سے زائدان کی ہوتی تھی، ادھر سے ہیلمند سے لوگ آتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ ہم نے اپنے علاقے کے اندر مار دیا ہے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی۔ پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تباہی کا ذمہ دار NDMA کی فارمیشن ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، مشرف نے جب جس کو بنایا تھا، اس کو پوری کی پوری تباہی کی طرف لے گیا تھا۔ آپ کے سارے جو لوکل لیول پہ جتنی چیزیں ہوتی تھی، آپ کے تمام کے تمام جو اپنا فائر فائٹرز ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ آپ کے جو وہاں پر ریسورس صورتحال ہوتے ہیں، مفتی صاحب وہاں پر ہوتے تھے، کیا کمال کے آفیسر تھے وہ، بیچارے اتنے چھوٹے سے لیول کے ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس وہ اتنی ایمانداری سے جہاز استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم جب بچپن تھے 1950s کے اندر جیسلمیر سے آیا کرتے تھے، انڈیا کے ساتھ کوارڈینیشن کی جاتی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جہاز جو تھا اس کی آواز آتی تھی، وہ سپرے ہوتا تھا، اس کی بو
ہم بچپن میں سنا کرتے ارشاد عالم صاحب نے کو یاد ہوگا کہ کس طرح وہ اسپرے ہوتا تھا اور وہ ان کے اوپر ڈھیا جاتا. اب یہ جو انہوں نے NDMA بنایا ہے یہ اس نے تو زلزلے کی بھی ساری چیز اپنے پاس اسلام آباد میں لے گئے ہیں, سیلاب کا بھی اسلام آباد میں لے گئے ہیں, ہر چیز ایک ایسی مرکزیت قائم کی ہے جس نے باقی سارے محکموں کو کھا گئی ہے. یہ مرکزیت جو ہے آپ اندازہ کریں کہ ایک زمانے کے اندر وہ شہروں کی جو کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. اب آگ لگتی ہے اگر کسی جگہ تو اسلام آباد میں NDMA کو فون ہوتا ہے کہ آپ جناب سنارکلز اٹھاؤ تو فلانے اٹھاؤ, تمام برباد کر دیا اس پورے کے پورے انگریز نے جو بنایا سسٹم تھا. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ 1996-7 کے اندر ہمیں پتا چلا تھا کہ 93 کے اندر ٹڈی آئی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 12 سپرے ہوئے تھے اور کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوئی تھی, نہ تمغہ لگا تھا, نہ میڈل ہوئی تھی, نہ وزیر آیا تھا. وہ بیچارے مفتی صاحب 17 گریڈ کا افسر, اس نے کہا تھا میں نے لاکھوں انڈے مار دیے. ہم نے ایڈمنسٹریشن کو تباہ برباد کر دیا ہے اور مجھے رونا آتا ہے کہ وزیر صاحب کہتے ہیں یہ ایک نئی وبا آ گئی ہو. بھائی صاحب آپ تو ذمہ دار آدمی ہو, آپ تو جس علاقے سے ہو. میرے بچپن میں ہم جاتے تھے, ہم تو ٹڈیاں مار کے بھون کے کھایا کرتے تھے, مجھے یاد ہے اچھی طرح. اور یہ فروری میں آئی ہوئی ہے. اگر وہاں پر لوکل افسر آج چاغی میں بیٹھا ہوتا, اگر اس نے بارڈر میٹنگز کی ہوتی, اگر وہ بارڈر میٹنگ کا رواج رہا ہوتا, مسئلہ سارا یہ ہے آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ پروکیورمنٹ کرتے ہو, پھر ایک گودام بناتے ہو, پھر گودام سے چیزیں جاتی ہیں, پھر واپس آتی ہیں. آپ نے پورے کا پورا اسلام آباد میں ایک خاص ٹاور بنا دیا. یہ ایک انٹرنیشنل فینامنا ہے. جو بارڈر ڈسٹرکٹس ہوتے تھے, خصوصاً ایران کے ڈسٹرکٹ اور انڈیا کا جیسلمیر کا علاقہ, وہ اس کے ساتھ ایک کوارڈینیشن کی جاتی تھی بارڈر لیول پہ, اور کہا جاتا تھا کہ یہ تم بھی اسپرے کر لو اور ہم بھی اسپرے کر لو, دونوں کا نقصان ہے. یہ کام نہیں ہو رہا بھائی, اور یہ کام 1999 کے بعد جب سے یہ مشرف صاحب نے پورا سسٹم الٹا ہے نا پورے پاکستان کا, وہ جو تنویر نقوی صاحب کا, پھر وہ سسٹم واپس آیا تو پھر سسٹم وہاں رہا ہی نہیں. پوری ایڈمنسٹریشن کو جو کرپٹ کیا گیا ہے نا, اس کے اندر سے یہ آفسز بھی ختم ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گئے. اب 8-10 لاکھ روپے کا جہاز ملتا ہے جس سے سپرے ہوتا ہے. آپ کار سے بھی سستا جہاز ہے. ہمارا ایک دوست ہے مروت صاحب, وہ 6 لاکھ روپے بنا کے دیا کرتے تھے, اور میں نے ایک دفعہ لکھا بھی تھا یار وہ مروت صاحب کے جہاز خرید لیں, ہم 2 خرید لیں, ہم پورا کا پورا 48,000 اسکوائر کلومیٹر ہے اس کا کور کر دیں گے. اس کی بریڈنگ گراؤنڈ یہاں نہیں ہے, اس کو بلوچستان میں فوکس کرنا چاہیے تھا. لوکس کے سارے آفس وہاں سے ہوتے تھے, وہ باقاعدہ ایمرجنسی میں چلے جاتے تھے, پلانٹ پروٹیکشن والے لوکس کے آفسر جو تھے. اب آپ کو پتا ہے لوکس کا آفسر کہاں پر ہے؟ کوئی نہیں. کبھی اس کو کبھی بچپن میں ہر جگہ مشہور ہوتا تھا مچھر مار افسر کون سا ہے, اور وہ بیچارے ذمہ دار ان کے دروازے پہ جایا کرتے تھے, ہمیں بھی دے دو, ہمیں بھی دوائی دے دو. آپ کو پتا ہے کبھی آج کوئی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو رابطہ ہے کسی ذمہ دار کے ساتھ؟ پروونشل سبجیکٹ ہے, کوئی پتہ نہیں ہے ہم نے بیج کون سا دینا ہے, ہم نے کھاد. وہ اپنے طور پہ بیچارے ٹامک ٹوئیاں مار مور کے دکانوں سے جو کھاد ملتی ہے وہ لے لیتے ہیں, وہ سب کچھ لیتے ہیں. جس وقت یہ میکسی پاک آئی تھی, یہ پاک آئی تھی, کس طرح ایک بندہ جا کے وہ مختلف کام کرتا تھا, یہ تھریشر کیسے سپلائی ہوتے تھے. ہم نے تباہ کر دیا ہے پاکستان کے ایڈمنسٹریشن کو. اتنا اچھا ملک تھا جو ستیہ ناش ہو گیا ہے یہ 73-2 کے بعد سے. صحیح, بالکل. یہ اس پہ کھوکھر صاحب جو ابھی ہم ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں اور جو میری بات بھی ہو رہی ہے لوگوں سے, ابھی وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ ٹڈی اگر آپ کی فصل کے قریب آئے یا اوپر بیٹھنے لگے تو آپ ڈھول بجائیں, 3 ڈبے بجائیں, آپ گھر سے کوئی برتن لے آئیں, وہ برتنوں کو زور زور سے بجائیں, جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ سائلنسر نکال لیں موٹر سائیکل کا, اس کو اپنی فصل پہ بیٹھنے نہ دیں. وہ یہاں نہیں بیٹھے گی, وہ کہیں اور جا کے بیٹھ جائے گی جہاں پر ڈھول نہیں بج رہا ہوگا. نقصان تو پھر بھی ہوگا, ایک کسان کا نہیں ہوگا, دوسرے کسان کا ہوگا. لیکن بہرحال اپنی فصل کو بچانے کے لیے بھی شور مچانے کا طریقہ یہ کتنا کارگر ثابت ہو رہا ہے؟ سر جہاں پہ کمیونٹی ساتھ شامل ہو جاتی ہے, لوگ ساتھ مل جاتے ہیں, کافی لوگ آ جاتے ہیں, وہاں 100% یہ کامیاب ہے. کیونکہ میری خود کاٹن تھی, بالکل چھوٹی کاٹن تھی جس کو یہ کھا جاتی, وہاں پہ بہت بڑا اسپیل آیا, لیکن الحمدللہ لوگوں کے آنے سے ساتھ والی بستی والے لوگ آ گئے تو انہوں نے آ کے شور مچایا, ڈھول بجایا, ڈرم بجایا, ہر چیز بجا کے وہ نکل گئی. جس طرح اولیاء مقبول جان صاحب کہہ رہے تھے, وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اس کا سپرے کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ڈیزرٹ میں ہی ہے, وہاں پہ اس پہ سپرے کیا جاتا ہے. تو یہ کنٹرول, اس وقت ہم شور مچاتے رہے لیکن ہماری بات کسی نے سنی. دیکھیں اس کی اہمیت اس وقت اتنی ہے فوڈ سیکورٹی کی کہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب آپ 9/11 ہوا, آپ پہ پابندیاں لگی, آپ کی زراعت تھی تو اس کے باوجود آپ چلتے رہے. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, پابندیاں لگی, زراعت کی وجہ سے آپ بچے رہے. آپ نے 17 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, الحمدللہ کوئی بندہ بھوکا نہیں سویا زراعت کی وجہ سے. ابھی آپ نے کرونا کے لیے 2 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن کیا,
لیکن الحمدللہ کوئی بھوکا نہیں سویا. کسی نہ کسی مخیر حضرات نے کس طرح گندم پہنچا دی, چاول پہنچا دے کوئی, لیکن کوئی بھوکا نہیں سے زراعت. اگر خدا نہ خواستہ یہ جو نیا آ رہا ہے سلسلہ اگر یہ آ گیا تو پاکستان میں صرف انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہوگی. اس کے لیے ہمیں بڑا سیریس سوچنا ہوگا اور پوری قوم کو مل کے ہمت کرنی ہوگی. اب یہ اکیلے کسی حکومت کا کام نہیں ہے, پوری قوم کو ساتھ شامل ہونا چاہیے.